بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم پاکستان سٹڈیز کلاس 12 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 5 منرلز، پاور ریسورسز اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کا پارٹ 1 ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ پارٹ 1 کے اندر ہم نے منرلز آف پاکستان ڈسکس کیے، ابھی پارٹ 2 کے اندر ہم پاور ریسورسز آف پاکستان کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ انرجی ریسورسز آف پاکستان، پاکستان کے توانائی کے وسائل۔ انرجی ریسورسز پلے اے وائٹل رول ان دا اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور معاشی مضبوطی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ ملک میں توانائی کے وسائل کتنے دستیاب ہیں۔ پاکستان از بلیسڈ ود اے ویرائٹی آف renewable and non-renewable resources that help in generating electricity, running industries and supporting daily life۔ خوش قسمتی سے پاکستان کے پاس قابل تجدید اور ناقابل تجدید دونوں طرح کے وسائل موجود ہیں جو بجلی پیدا کرنے، صنعتوں کو چلانے اور روزمرہ زندگی کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب قابل تجدید اور ناقابل تجدید ریسورسز کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کون سے ریسورسز ہوتے ہیں۔ واٹ آر انرجی ریسورسز؟ توانائی کے وسائل کیا ہیں؟ انرجی ریسورسز آر نیچرل سورسز یوزڈ ٹو پروڈیوس ہیٹ، لائٹ اینڈ الیکٹریسٹی۔ توانائی کے وسائل وہ قدرتی ذرائع ہوتے ہیں جن کی مدد سے حرارت، روشنی اور بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ دیز ریسورسز ہیلپ رن ہومز، فیکٹریز، ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ کمیونیکیشن نیٹورکس۔ انہی وسائل کے ذریعے ہم گھروں، فیکٹریوں، ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے سسٹم کو رن کرتے ہیں۔ انرجی ریسورسز آر آف ٹو ٹائپس۔ نان رینیوبل ریسورسز کین ناٹ بی ریپلیسڈ، رینیوبل ریسورسز کین بی ریپلیسڈ نیچرلی۔ توانائی کے وسائل کی دو اقسام ہیں، ناقابل تجدید وسائل جو دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے، اور قابل تجدید وسائل جو وقت کے ساتھ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں نان رینیوبل انرجی ریسورسز، ناقابل تجدید توانائی کے وسائل۔ دیز آر ریسورسز دیٹ ایگزسٹ ان لمیٹڈ کوانٹٹی، ونس یوزڈ دے ڈو ناٹ ریجنریٹ کوئکلی۔ یہ وہ وسائل ہیں جو محدود مقدار میں ہوتے ہیں اور استعمال کے بعد دوبارہ پیدا ہونے میں لاکھوں سال لگتے ہیں، تو اس لیے ان کو جب ایک دفعہ آپ نے یوز کر لیا تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ نان رینیوبل انرجی ریسورسز آر کول، آئل، نیچرل گیس اینڈ نیوکلیئر انرجی۔ ناقابل تجدید توانائی کے وسائل میں کوئلہ، تیل، قدرتی گیس اور ایٹمی توانائی شامل ہیں۔ ان چاروں میں سے پہلے تین جو ہیں کول، آئل اور نیچرل گیس، یہ ہم یونٹ 5 کے پارٹ 1 کے اندر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں منرلز آف پاکستان کے اندر۔ تو ابھی ہم صرف نیوکلیر انرجی کو ڈسکس کریں گے کہ نیوکلیر انرجی کیا ہے، کیسے حاصل کی جاتی ہے، اور پاکستان میں کہاں کہاں پہ نیوکلیر انرجی کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ نیوکلیر انرجی، ایٹمی توانائی۔ نیوکلیر انرجی از پروڈیوسڈ ان سائڈ نیوکلیر ریئیکٹر تھرو اے پروسیس کالڈ نیوکلیر فیشن۔ ایٹمی توانائی نیوکلیر ریئیکٹرز میں نیوکلیر فیشن کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، ویئر یورینیم ایٹمز split to release a huge amount of heat، جس میں یورینیم ایٹم توڑ کر ان سے بے پناہ حرارت پیدا کی جاتی ہے۔ This heat is converted into electricity، پھر اس حرارت کو بجلی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس سے نیوکلیر ریئیکٹر پلانٹ سے الیکٹریسٹی بنائی جاتی ہے۔ نیوکلیر پاور پلانٹس آف پاکستان، پاکستان کے ایٹمی بجلی گھر۔ پاکستان uses nuclear energy
as an important part of its national electricity system. پاکستان ایٹمی توانائی کو اپنی بجلی کی اہم ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا ہے. پاکستان started using nuclear energy in 1997 with its first plant. پاکستان نے 1971 میں اپنے پہلے پلانٹ سے جوہری توانائی کا استعمال شروع کیا، یعنی پاکستان نے اپنا فرسٹ پلانٹ 1971 میں لگایا تھا. نیوکلیئر پاور پلانٹس آف پاکستان، پاکستان کے ایٹمی توانائی کے بجلی گھر. کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ. اچھا، پاکستان کا جو سب سے پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا وہ کینپ تھا. اس کو 1965 میں بنانا شروع کیا تھا اور 1971 میں اس نے پیداوار دینی شروع کر دی تھی. اس کے بعد کراچی نیوکلیئر پاور کمپلیکس، یہ بھی کینپ کی ایکسٹینشنز ہیں. اس کی مزید کچھ برانچز اور مزید کچھ ریئیکٹرز لگائے گئے ہیں، یہ بھی کراچی میں ہیں. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے چشمہ نیوکلیئر پاور کمپلیکس، جو کہ چشمہ کے مقام پہ پنجاب کے اندر موجود ہے. These plants are operated by Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) and supply thousands of megawatts to the national grid. یہ تمام پلانٹس پاکستان اٹامک انرجی کمیشن (PAEC) کے تحت چلتے ہیں اور ملکی بجلی کی بڑی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ تھاؤزنڈز آف میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ کو دے رہے ہیں. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈوانٹیجز آف نیوکلیئر انرجی، ایٹمی بجلی کے فوائد. پروڈیوسز اے لارج اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی فرام اے اسمال اماؤنٹ آف فیول. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بہت کم مقدار میں فیول کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. ڈز ناٹ ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیورنگ آپریشن. دوسرا یہ کہ اس کے بجلی بنانے کے پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج نہیں ہوتی. پرووائڈز کنٹینیوس اینڈ اسٹیبل الیکٹریسٹی. اچھا، تیسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے مسلسل اور مستحکم بجلی کنٹینیو جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے. اور لاسٹ ون ہے ہیلپس ریڈیوس ڈپینڈنس آن فوسل فیولز. نیوکلیئر انرجی سے ہم فاضل فیول پر انحصار کم کر سکتے ہیں، یعنی ہم جو گیس اور آئل کے اوپر بجلی بناتے ہیں جو بہت مہنگی ہے، اگر ہم ایٹامک نیوکلیئر پلانٹس سے بجلی ساری بنانی شروع کریں تو ہمیں یہ بہت سستی بھی پڑے گی اور ہمارا جو خرچہ فوسل فیولز کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور وہی پیسے ہم ملک کی ترقی کے اوپر یا کسی اور جگہ پہ خرچ کر سکتے ہیں جو ہم باہر سے تیل یا دوسری جو فوسل فیولز ہیں وہ خریدتے ہیں. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف نیوکلیئر انرجی، ایٹمی بجلی کے نقصانات. یورینیم از لمیٹڈ اینڈ نان رینیوبل. پہلا تو نقصان یہ ہے کہ جو یورینیم ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک لمیٹڈ مقدار میں موجود ہے، اور اگر ہم اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے رہے تو ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے. تو اس لیے یہ نان رینیوبل انرجی ریسورسز کے اندر آتا ہے. پروڈیوسز ہیزرڈز ریڈیو ایکٹیو ویسٹ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے تابکار فضلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ریڈیشنز وغیرہ اور ریڈیو ایکٹیو ویوز بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھیل سکتی ہیں اس کے فضلے سے، جو چیزیں اس میں سے ویسٹ کے طور پہ نکلتی ہیں اس میں سے. اور تھرڈ ون، ویری ایکسپینسو ٹو بلڈ اینڈ مینٹین. اچھا، ایٹامک بجلی گھر بنانا اور پھر اس کو مینٹین رکھنا یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، خرچہ اس پہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اس کے بعد میں حالانکہ بجلی اس کی بہت سستی ہے لیکن پہلا جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. رسک آف ایکسیڈنٹس. اور آخری یہ ہے کہ حادثات کے خطرات موجود رہتے ہیں، اور یہ ایٹمی بجلی گھر ہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تابکاری پھیل سکتی ہے اور جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں رینیویبل انرجی ریسورسز کی، یعنی قابل تجدید توانائی کے وسائل. یہ وہ وسائل ہوتے ہیں جو قدرتی طور پہ رینیو ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ ختم نہیں ہوتے. These are resources that
نیچرلی ریپلینش اینڈ آر انوائرمنٹلی فرینڈلی. یہ وہ وسائل ہیں جو وقت کے ساتھ خود بخود دوبارہ پیدا ہوتے جاتے ہیں اور یہ ماحول دوست ہوتے ہیں، یعنی ماحول کے لیے بھی بہتر ہوتے ہیں. پاکستان ہیز گریٹ پوٹینشیل ان ہائیڈرو پاور، ونڈ انرجی، سولر انرجی اینڈ بایو فیولز. پاکستان کے پاس ان شعبوں میں بہترین صلاحیت موجود ہے. کون کون سے شعبے ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے پن بجلی، یعنی ہائیڈرو پاور پلانٹس، پانی سے جو ہم بجلی پیدا کرتے ہیں. ونڈ انرجی، ہوا سے جو انرجی یا بجلی پیدا کی جاتی ہے. سولر انرجی یعنی شمسی توانائی، اور بایو فیولز جو کہ جانوروں اور پودوں سے حاصل کی جاتی ہے، وہ انرجی بایو فیولز کہلاتی ہے. آگے ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے. اب ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک انرجی کی، یعنی کہ پانی سے حاصل ہونے والی بجلی، پن بجلی. ہائیڈرو الیکٹریسٹی از جنریٹڈ بائی یوزنگ دا فورس آف فلوئنگ واٹر. پن بجلی بہتے ہوئے پانی کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بنائی جاتی ہے. پاکستان's rivers and mountain slopes make it suitable for hydropower. پاکستان کے دریا اور ڈھلوانیں اسے پن بجلی کے لیے مثالی بناتی ہیں. یعنی ہمارے پاس اتنے بہترین دریا اور اس کے بعد سلوپس موجود ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تمام ناردرن ایریاز سطح سمندر سے انتہائی بلند ہیں، اور وہاں پہ ہم ڈیمز بنا کے اور سلوپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی آسانی سے بجلی بنا سکتے ہیں. میجر ڈیمز انکلوڈ تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، غازی بروتھا. اچھا، یہ تین مین ہمارے جو ہائیڈرو پاور پلانٹس ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. تربیلا ڈیم سب سے بڑا ڈیم ہے پاکستان کا، وہاں سے ہم بجلی بنا رہے ہیں. اس کے بعد پھر منگلا ڈیم ہے جہلم کے قریب، اور تیسرا ہمارے پاس غازی بروتھا ہے. یہ تینوں وہ ڈیم ہیں جن کی مدد سے ہم ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس چلا رہے ہیں اور بجلی پیدا کر رہے ہیں. عزیز طلباء، میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں کہ پن بجلی کیسے بنائی جاتی ہے. اونچی جگہ کے اوپر ڈیمز بنائے جاتے ہیں اور پانی اکٹھا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈیموں کے آگے جو اس کی نچلی سائڈ ہوتی ہے اس کے اوپر اسپیل ویز بنائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب پانی کی مقدار ایک لیول پہ آ جاتی ہے تو ان اسپیل ویز کو کھولا جاتا ہے. ان اسپیل ویز کے نیچے ٹربائنز لگے ہوتے ہیں، جو پانی انتہائی اونچائی سے ان ٹربائنز کے اوپر گرتا ہے تو وہ اس پانی کی پاور سے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آگے جنریٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں جس سے بجلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس کے آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوتا، کوئی آپ کے اوپر خرچہ نہیں آ رہا. بس ایک دفعہ آپ نے ڈیم بنا دیا، اس کے بعد پانی کنٹینیو چلتا رہتا ہے، اور پانی جب ہائٹ سے نیچے گرتا ہے تو ٹربائن گھومتے رہتے ہیں اور بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے. اور وہ پانی آگے پھر نہروں میں چلا جاتا ہے، اور نہروں کے ذریعے پھر آگے اس کو ہم آبپاشی کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. یعنی ڈبل فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو ہم بجلی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری جو زراعت کی ضروریات ہیں ان کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے ایک تو بجلی بہت سستی بنتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی سے دوسرے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈیم بنانے سے آئے روز جو ہمارے ملک میں سیلاب وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. ابھی ہم ایڈوانٹیجز آف ہائیڈرو پاور دیکھ لیتے ہیں کہ پن بجلی کے کیا فوائد ہیں. رینیوبل اینڈ کلین. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قابل تجدید اور ماحول دوست سسٹم ہے. آپ کو اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا سسٹم، آپ دوبارہ کہاں سے بنائیں گے. پانی ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا تو بجلی بنتی رہے گی. یہ رینیوبل ریسورس ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. ویری لو آپریشنل کاسٹ، اور اس کو چلانے کا خرچ بہت ہی کم ہے. اور پرووائڈ اسٹیبل الیکٹریسٹی، مستحکم بجلی فراہم کرتا ہے. کنٹینیو پانی چلتا رہتا ہے اور بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے. ریڈیوسز گرین ہاؤس گیسز، اور آلودگی کو یہ کم کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی فیول استعمال نہیں ہو رہا، کوئی
برننگ مٹیریل یوز نہیں ہو رہا، جسٹ پانی کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے ہم بجلی کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پولوشن کو کم کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آئل یا گیس کے اوپر آپ پلانٹس چلا رہے ہیں تو وہ انتہائی مضر صحت بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے وہ گرین ہاؤس گیسز بھی بہت زیادہ خارج کر رہے ہوتے ہیں، جس سے مزید جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور گلوبل وارمنگ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز آف ہائیڈرو پاور، پن بجلی کے نقصانات۔ جہاں پن بجلی کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں چند ایک نقصانات بھی ہیں۔ ویری ہائی کنسٹرکشن کاسٹ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تعمیر کے اوپر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے اتنا بڑا ڈیم بنانا ہے تو اس کے لیے زمین اور پھر اس کے اوپر بنانے کا خرچہ اور یعنی کہ یہ کافی ایکسپینسو پڑ جاتا ہے۔ پیپل آر ڈسپلیسڈ فار ڈیم کنسٹرکشن، اچھا اس کے بعد جس علاقے میں ڈیم بنایا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، نئی جگہ سیٹلمنٹ، بڑی پرابلمز ان کے لیے ہو جاتی ہیں۔ آپ تربیلا کو دیکھ لیں، جب تربیلا ڈیم بنایا گیا تھا تو وہاں پوری آبادی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد افیکٹس ایکویٹک ایکو سسٹم، آبی حیات متاثر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ ڈیم بنا رہے ہیں، جو دریاؤں کے اندر آبی حیات موجود ہے وہ ایک تو آپ نے ڈیم بنا کے ان کو وہاں پہ ان کے لیے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، پھر اس کے بعد آگے اسپیل ویز ہیں اور پھر ان کے لیے بھی ان کی لائف اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ واٹر فلو ویریز ود سیزنز، اچھا موسم کے ساتھ ساتھ پانی کے بہاؤ میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا بجلی کی جو پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے، یہ بھی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں آتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ونڈ انرجی کی۔ ونڈ انرجی کا مطلب ہے کہ ہوا سے پیدا کی جانے والی بجلی۔ پاکستان ہیز ہیوج ونڈ پوٹینشیل اسپیشلی ان سندھ اینڈ بلوچستان۔ پاکستان کے پاس بہت زیادہ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں۔ دا گھارو کیٹی بندر ونڈ کوریڈور از ون آف دا بیسٹ ونڈ سائٹ ان دا ورلڈ۔ گھارو کیٹی بندر ونڈ کوریڈور دنیا کے بہترین ونڈ زونز میں سے ایک ہے۔ گھارو جو ہے یہ کراچی سے آپ جو ہی ٹھٹھا کی طرف باہر نکلتے ہیں، گلشن حدید کراس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تقریباً 10-15 کلومیٹر پہ آگے گھارو کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی کیٹی بندر ہے۔ تو یہ جو ایریا ہے یہ ونڈ زونز کے حساب سے دنیا کا بہترین ایریا مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سارا سال ہی تقریباً ہوا چلتی رہتی ہے، ہوا رکتی نہیں ہے، اور یہاں پہ جو ونڈ ملز اگر لگائی جائیں تو یہ پورا سال جو ہے نا وہ کام کرتی رہتی ہیں اور دن رات بجلی کی پیداوار ان سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی زون میں آگے آپ حیدرآباد کی طرف جائیں تو حیدرآباد کے قریب ہی ایک علاقہ ہے نوری آباد، وہاں پہ بھی پاکستان نے ونڈ انرجی کا پورا سسٹم لگایا ہوا ہے، اور آئی تھنک کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ونڈ مل پروجیکٹ وہاں پہ لگایا گیا ہے۔ آپ اگر اس علاقے سے ٹریول کریں تو آپ کو ایک بڑے لمبے چوڑے ایریا کے اندر آپ کو بڑے بڑے پنکھے لگے ہوئے نظر آتے ہیں جو ونڈ ملز ہیں، اور بجلی کی پیداوار اس سے حاصل کی جا رہی ہے۔ ایڈوانٹیجز آف ونڈ انرجی، ہوا سے بجلی کے فوائد۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس بجلی سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ رینیویبل اینڈ کلین، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بجلی قابل تجدید ہے اور صاف ہے، اس سے کوئی پولوشن وغیرہ نہیں بڑھتی۔ دوسرے نمبر پہ ہے لو رننگ کاسٹ، اچھا اس کی رننگ کاسٹ بالکل کم ہے، آپ نے انسٹالمنٹ کر دی، اب وہ پنکھے جو لگے ہوئے ہیں وہ ہوا چلتی رہے گی اور وہ گھومتے رہیں گے، ان کو گھمانے پہ یا ان کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے نو ایئر پولوشن، اس سے کوئی فضائی آلودگی بھی نہیں پھیل رہی ہے کیونکہ کوئی فیول وغیرہ تو اس میں جلایا نہیں جا رہا، جسٹ ہوا کی مدد سے پنکھوں کو چلایا جا رہا ہے۔ اور لاسٹ ون ہے ریڈیوس ڈپینڈنس آن امپورٹڈ فیول، یعنی درآمدی ایندھن کے اوپر ہمارا انحصار کم کرتی ہے ونڈ انرجی۔ جب ہم ہوا کی مدد سے بجلی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں رہتی کہ ہم باہر سے اتنا مہنگا فیول خریدیں اور اس فیول کی مدد سے ہم اپنے پاور پلانٹس چلائیں اور بجلی کی پیداوار حاصل کریں۔
تو یہ ہمیں کافی سستا پڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی رننگ کاسٹ بہت کم ہے. تو اگر ہم اس کا صحیح سے استعمال کریں تو ہمارا جو امپورٹڈ فیول ہے اس کے اوپر بھی انحصار کم ہو جائے گا. نیکسٹ ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف ونڈ انرجی، ہوا سے بجلی کے نقصانات. الیکٹریسٹی ڈپینڈس آن ونڈ سپیڈ. اچھا، پہلا تو یہ ہے کہ آپ کی بجلی جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہوا کی رفتار کے اوپر. ہوا کس رفتار، اگر ہوا صحیح چل رہی ہے تو جو ونڈ ملز ہیں وہ صحیح چلیں گی اور اچھی پیداوار حاصل ہوگی اور کنٹینیو ہوگی. لیکن اگر ہوا کم ہو گئی یا رک گئی تو یہ آپ کی سپلائی کو متاثر کرے گی. ہائی انسٹالیشن کاسٹ. اچھا، دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کی انسٹالیشن کاسٹ بہت زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑی بڑی ونڈ ملز آپ نے انسٹال کرنی ہے اور پاکستان نے جو انسٹالمنٹ کی ہے ونڈ ملز کی یہ ساری بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی ہیں، تو اس کا جو انسٹالمنٹ کا خرچہ ہے وہ کافی زیادہ ہے. اچھا، تیسرا ہے ریکوائرز لارج لینڈ. اچھا، اب اتنی بڑی بڑی ونڈ ملز کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑا ایریا چاہیے، بہت بڑی زمین چاہیے. یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے. نیکسٹ ہے نوائز اینڈ ویژول ڈسٹربنس. اچھا، ایک تو شور ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے پنکھے چلیں گے تو ظاہر ہے وہ آواز بھی پیدا کریں گے، تو ایک یہ پرابلم ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو ہے نا وہ ویژول ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. اتنے بڑے ایریے میں آپ نے ونڈ ملز لگا دی ہیں تو اس ایریے کا ویو خراب ہو جائے گا کیونکہ ہر طرف آپ کو ونڈ ملز ہی نظر آئیں گی. اور آخری ہے رسک ٹو برڈز. پرندوں کے لیے خطرہ ہے. اب ونڈ ملز چل رہی ہیں اتنے بڑے ایریے میں اور اتنی ہائٹ تک یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی پرندہ وغیرہ زون میں آ جاتا ہے تو اس کی جان جا سکتی ہے. تو پرندوں کے لیے بھی یہ خطرہ ہے. نیکسٹ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں سولر انرجی کی، یعنی شمسی توانائی، سورج سے حاصل کی جانے والی بجلی. پاکستان ریسیوز سن لائٹ فار آلموسٹ 300 days a year. پاکستان میں سال کے تقریباً 300 دن دھوپ موجود رہتی ہے. اس لیے شمسی توانائی بھی ایک بجلی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہمارے لیے موجود ہے. میجر سولر پروجیکٹس انکلوڈ. اچھا، ہمارے جو میجر سولر پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں ان کے اندر قائد اعظم سولر پارک بہاولپور 100 میگا واٹ. بہاولپور میں موجود قائد اعظم سولر پارک جس سے ہم 100 میگا واٹ کی بجلی حاصل کر رہے ہیں. نیکسٹ بلوال سولر پلانٹ سرگودا 90 میگا واٹ. اچھا، سرگودا کے اندر موجود بلوال سولر پلانٹ جو ہے نا اس سے ہم 90 میگا واٹ کی بجلی حاصل کر رہے ہیں. مٹیاری سولر پلانٹ سندھ 60 میگا واٹ. اچھا، سندھ میں مٹیاری کے مقام پہ جو سولر پلانٹ لگا ہوا ہے اس سے ہم 60 میگا واٹ کی بجلی حاصل کر رہے ہیں. نیکسٹ ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایڈوانٹیجز آف سولر انرجی، شمسی توانائی کے فوائد. کلین اینڈ پولوشن فری. ایک تو یہ ہے کہ یہ بجلی بالکل پولوشن فری ہے، اس میں بھی کوئی فیول وغیرہ کنزیوم نہیں ہوتا جس سے کوئی آلودگی پھیلے. بیسٹ فار ریموٹ ایریاز. اچھا، جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ کھمبے بچھانا تاریں بچھانا مشکل ہے وہاں پہ اس کی انسٹالیشن بہت آسان ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے. کوئک انسٹالیشن. اچھا، تیسرا یہ کہ اس کی انسٹالیشن بڑی جلدی ہو جاتی ہے. آپ نے کوئی بڑے دور دراز ایریا سے تاریں لائنیں کھمبے نہیں لے کے آنے بلکہ جسٹ آپ نے سولر پلیٹس لگانی ہیں اور آپ کی بجلی کی پیداوار سٹارٹ ہو جاتی ہے. ریڈیوسز انرجی امپورٹس. درآمدی توانائی پر انحصار کو کم کرتی ہے. جو ہم دوسرے ممالک سے توانائی حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارا انحصار یہ کم کرتی ہے. ہم بڑی آسانی سے خود پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. کریٹس لوکل جاب. اچھا، یہ لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتی ہے. ظاہر ہے انسٹالیشنز کے لیے، ان کو رن کرنے کے لیے، ان کو مینٹین رکھنے کے لیے، درست کرنے کے لیے بھی آپ کو سٹاف چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز آف سولر انرجی، شمسی توانائی کے نقصانات. نمبر 1 ہائی انیشیل کاسٹ. اچھا، اس کی انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ جو کاسٹ ہے وہ کافی
زیادہ آتی ہے. پاور ڈپینڈز آن سن لائٹ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب جو پیداوار ہے وہ سورج کے ساتھ منسلک ہے. دھوپ ہے تو بجلی بنتی رہے گی اور دھوپ نہیں ہے تو پیداوار متاثر ہوگی. اور نائٹ میں خاص طور پہ آپ اس ذریعے سے بجلی حاصل نہیں کر سکتے. ریکوائرز بیٹریز فار نائٹ یوز. رات کو اگر آپ نے بجلی استعمال کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو بیٹریاں بھی انسٹال کرنی پڑیں گی جس سے خرچہ اور بڑھ جاتا ہے. ڈسٹ ریڈیوسز ایفیشینسی. اچھا جو دھول مٹی ہے یہ جب اس کی سولر پلیٹس کے اوپر جم جاتی ہے تو اس سے پیداوار متاثر ہوتی ہے. لارج سولر فارمز نیڈ بگ لینڈ. اب زیادہ بجلی پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جگہ بھی زیادہ چاہیے ہوگی انسٹالیشن کے لیے. تو اتنی بڑی جگہ اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے. اب آخر میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بائیو فیول انرجی کو. بائیو فیول انرجی سے مراد وہ انرجی جو جانداروں سے حاصل کی جاتی ہے. اس میں جانور اور پیڑ پودے دونوں شامل ہیں. بائیو فیول is produced from agricultural waste, livestock manure and organic material. بایو فیول زرعی فضلے, جانوروں کے گوبر اور نامیاتی مادوں سے حاصل کیا جاتا ہے. پروجیکٹس انکلوڈ. اچھا اس کے جو پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں. پنجاب بایو گیس پروجیکٹ, UAF بایو گیس انیشیٹو. UAF اسٹینڈ فار یونیورسٹی آف ایگریکلچرل فیصل آباد. RSPN اینڈ PDDC بایو گیس پروگرامز. RSPN اسٹینڈز فار رورل سپورٹ پروگرامز نیٹورک اینڈ PDDC اسٹینڈ فار پاکستان ڈیری ڈیولپمنٹ سینٹر. یہ وہ سارے پروجیکٹ ہیں جو پاکستان کے اندر بایو فیول کی پیداوار کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ انرجی گین کر سکیں, لیکن انیشیلی ہم نے اس پروگرام کو سٹارٹ کر دیا ہے. اس سے یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے ویسٹ کو توانائی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ایڈوانٹیجز آف بایو فیول انرجی. بایو فیول سے توانائی کے فوائد. ریڈیوسز گرین ہاؤس گیسز. اچھا یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کے اخراج کو کم کرتا ہے کیونکہ اس میں کاربن کا اخراج بہت کم ہوتا ہے. کنورٹس ویسٹ انٹو انرجی. اچھا فضلہ جو ہے اس کو توانائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. ایک تو ایریا کلیئر ہو جاتا ہے, جو فضلہ وغیرہ وہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اس سے ہم توانائی بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. کریٹس جاب ان رورل ایریاز. اچھا دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع فراہم کرے گی. ظاہر ہے اس کام کو بھی سر انجام دینے کے لیے ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹرینتھنز انرجی سیکیورٹی. اچھا ملک کی توانائی کو محفوظ تر بنا سکتی ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے یہاں سے توانائی حاصل کرنی شروع کر دیں تو یہ تھوڑا مزید سیکیور کر دیتی ہے انرجی ریسورسز کو. اب دیکھ لیتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف بایو فیول انرجی. بایو فیول سے توانائی کے نقصانات. کمپیٹس ود فوڈ کراپس فار لینڈ. اچھا زرعی زمین کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے زرعی زمین ہوگی اور یہ تمام چیزیں اس کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہیں. کوالٹی فار بایو ماس ویریز. اچھا بایو ماس کا معیار جو ہے مختلف ہو سکتا ہے تو اس سے ظاہر پیداوار بھی کم زیادہ ہو سکتی ہے. ایکسپینسو سیٹ اپ. اس کا جو سیٹ اپ ہے ابتدائی جو لاگت ہے اس کی وہ کافی زیادہ ہے. رسک آف ڈیفارسٹیشن. اب اس میں یہ بھی رسک ہے کہ جنگلات کا خاتمہ ہی نہ ہو جائے. جنگلات میں کمی کا اس میں خطرہ موجود رہتا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بایو فیول کے چکر میں ہم اپنے بچے کھچے جو جنگلات ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دیں. تو یہ بھی ایک اس کے اندر رسک موجود ہے. تو عزیز طلباء اس طرح ہم نے یہ چاروں جو ہے نا وہ رینیویبل ریسورسز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نان رینیویبل ریسورسز بھی ڈسکس کر لیے ہیں. اب آخر میں ہم اس کا مختصر جو ہے نا وہ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. پاکستان ہیز اے رچ ویرائٹی آف انرجی ریسورسز. پاکستان کے پاس توانائی کے بے شمار وسائل موجود ہیں. بٹ ٹو اوور کم انرجی شارٹیج دا کنٹری مسٹ اڈاپٹ
ماڈرن ٹیکنالوجیز، لیکن توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ انکریز رینیویبل انرجی یوز اینڈ ریڈیوس ڈپینڈنس آن فوسل فیول، ہمیں قابل تجدید اور مقامی توانائی پر انحصار کو بڑھانا ہوگا، اور جو فوسل فیول ہے اس کے اوپر ہم نے اپنے انحصار کو کم کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے انرجی کے اوپر، اور ہمارے جو انرجی کرائسز ہیں اور جو انرجی کے مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی یونٹ 5 کا پارٹ 2 کمپلیٹ ہوتا ہے، اور جو چیزیں اب یونٹ 5 میں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔